یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے کن پہ فرض کیے گئے تھے؟ دو آسمانی مذاہب اسلام سے پہلے گزر چکے ہیں، جن میں جو مذاہب باقی ہیں ان میں سب سے قدیم یہودی اور اس کے بعد عیسائی۔ اچھا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذہبوں میں جو ہندو مذہب یا بدھسٹ، یہ قدیم شمار ہوتے ہیں کہ بہت پرانی تاریخ ہے ان کی، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے قدیم مذہب وہ اسلام ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت میں تھے، فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، حق سے انحراف کیا۔ جو انسانیت کی ابتدا شروع ہوئی ہے وہ ایک دین سے شروع ہوئی ہے، بعد میں اس دین سے انحراف کیا لوگوں نے تو بت پرستی کو اور شرک کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا۔ تو ایک قوم تھے اصل میں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اماں حوا، وہ کس دین پر تھے؟ توحید پر۔ اگر ہم آبادی کو یوں لے کے جائیں نا، ایسا ایک اور خرید لیں، جو چیز اچھی ہو نا وہ دو چار ہونی چاہیے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کیا کہنا چاہتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں دو دو تین تین چار چار سے کرو، تو پہلی پسند آئے تو پھر دوسری کرو۔ لوگ کہتے ہیں پہلی میں خرابی کیا ہے کہ ہم دوسری کریں، تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ پہلی پسند آئے تو پھر دوسری بھی پسندیدہ ہو، پہلی میں خرابی ہے پھر تھوڑی۔ اگر آپ کہیں دوسری شادی کے لیے جائیں، وہ بولیں پہلی میں کیا خرابی ہے، تو آپ کہیں اگر خرابی ہوتی پھر تھوڑی کرتا میں، خرابی نہیں ہے تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو پسند آئے اس سے کرو، تو پہلی بھی پسند آئی تھی اس لیے اس سے کری، اب دوسری بھی پسند آ رہی ہے اس لیے اس سے کرو۔ یہ خیر رمضان سے ہٹ کے کچھ باتیں، یہ باتیں شوال میں کرنے کی تھیں لیکن چلو۔ ہاں، تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذاہب میں جو آئے گا نا وہ کیا آئے گا؟ بدھسٹ۔ تو دیکھو یہ جو انٹرنیٹ کی تحقیقات ہوتی ہیں نا، یہ سائنسدانوں کی جو ہسٹری کی تحقیقات ہوتی ہیں، بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ریسرچ اور تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک مطلع ہو سکیں، یعنی جو ابھی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے اس لٹریچر کو دیکھا جائے تو قدیم مذہب کون سا ہے؟ بدھسٹ ہے یا ہندوازم ہے، جو لٹریچر موجود ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہودی مذہب شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی بہت بعد کی ہے نا، اس سے پہلے کا لٹریچر وہ بھی یہودیوں کے پاس ہوگا، لیکن اور زیادہ قدیم جائیں گے تو لٹریچر مارکیٹ سے شارٹ ہے، لیکن بت ہمیں ملتے ہیں۔ کھدائی کے دوران یہ جی 10,000 سال پرانا بت نکل آیا کہیں سے، 12,000 سال، تو یہاں سے پھر جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں قدیم کیا ہے، یہ بدھزم جو ہے یا ہندوازم یا بت پرستی کسی بھی نام سے ہو یہ قدیم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو پرانے صحیفے جتنے تھے وہ نئے صحیفوں میں ضم ہو گئے ہیں۔ تو ایک چیز تک بعض دفعہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ریسرچ اور تحقیق میں یہ کہا جائے کہ ہماری معلومات کی حد تک جو اب تک ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے، اس سے آگے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز میں یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں، سمجھتے ہو؟ یہ ہماری قوم کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو، یہ گوروں میں بھی ملے گی یہ چیز آپ کو۔ جب تک یقینی طور پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر دیں بات چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں، سوسائٹی میں۔ تو آپ یہ دعویٰ، میں نے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں وہ ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں جب دعویٰ کرتے ہیں تو مے بی، کیا کہتے ہیں؟ امکان ہے۔ بڑے ڈاکٹر سے جب آپ ملیں گے نا تو ڈاکٹر صاحب اس دوا کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں، پاسبل ہیں،
سنا ہے اس دوا کا بہت فائدہ ہے؟ ہاں ہم نے بھی سنا ہے. زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے. جو اناڑی حکیم ہوگا، اناڑی ڈاکٹر ہوگا، جب دعویٰ کرے گا ایسا جیسے بہت ہی، جب تک آسمان کی بلندیوں تک نہیں لے جائے گا کسی چیز کو، تو اس وقت تک ایسا لگے گا کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں، قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اصل میں ایک مذہب پہ تھے، اس کے بعد اس صحیح مذہب سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے. اور وہ صحیح مذہب کیا تھا؟ توحید. ویسے بھی عقل سے اگر دیکھا جائے تو دیکھو، یہ جو آج لوگوں کی آبادی ہے، 6 ارب کے قریب آبادی ہے. آپ جب اسکول میں نہیں پڑھتے تھے کراچی میں، تو گراف بنایا کرتے تھے نا، گراف بناتے ہیں نا. دیکھو یہ ایک لکیر ایسے کھینچی، ایک لکیر ایسے کھینچی، ٹھیک ہے نا. مہنگائی کا گراف بنا رہے ہیں. اس وقت ڈالر یہاں تھا، پھر ڈالر یہاں گیا، پھر ڈالر یہاں گیا، پھر ڈالر، تو ایک پورا لکیر بنتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اتار چڑھاؤ کا. یعنی پہلی نظر میں دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے یار کرنسی کی ڈی ویلیو کا ریشو کتنا ہے، ڈی ویلیو ہونے کا. تو اسی طرح یہ جو انسانوں کی آبادی ہے نا 6 ارب، اس کا اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بولو نا. ابے پاسٹ کی طرف، ماضی کی طرف ہم جاتے ہیں تو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج دنیا میں 6 ارب ہیں تو 100 سال پہلے 12 ارب تھے یا 7 ارب تھے؟ کوئی پاگل ایسا پیدا ہوا دنیا میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فیوچر کو دیکھ کے آپ پاسٹ کا پتہ لگا لیتے ہو. فیوچر کو دیکھ کے کس کا پتہ لگا لیتے ہو؟ پاسٹ کا. ایک گاڑی کی اسپیڈ ہے، ایکسلریٹر جو ہے اس کا، جس کو اردو میں اسراء کہتے ہیں، اسپیڈ بڑھنے کا جو ریشو ہوتا ہے نا، آپ نے اس کے میٹر کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اس کا ایکسلریٹر ریشو جو ہے یا ریٹ جو ہے اتنا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ چینج نہیں ہو رہا. تو اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہوگی، آپ اندازہ لگا لو کہ 1 گھنٹہ پہلے یہ گاڑی کہاں کھڑی ہوئی تھی اور اس کی اسپیڈ کتنی تھی. یہ کیلکولیشن سے پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں ہاتھ کھڑے کروں. جو کہتے ہیں پتہ چل سکتا ہے ہاتھ کھڑے کریں، کلاس ہے نا یہ. اب پھر آپ لوگ کی انسلٹ ہوگی اس میں، اس لیے میں ایسے نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کروا رہا آپ سے. تو بتاؤ، اس ایکسلریٹر ریٹ کو دیکھ کر، ریشو کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا نا ایک فزکس جاننے والے کو کہ یار یہ اسپیڈ اس کی فی الحال اتنی ہے اور میٹر اوپر جانے کی رفتار اتنی ہے. تو اس کا مطلب جب ہم پاس کی طرف جاتے ہیں تو اتنے کلومیٹر پہلے یہ گاڑی فلانے اڈے پہ تھی اور اس کی اسپیڈ کیا تھی؟ اتنی تھی. وہ اندازہ لگا لیتا ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو آبادی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ رمضان پہ بیان ہو رہا ہے، یہ فزکس کے اصول سمجھائے جا رہے ہیں. بھائی ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے، سننا ہے سنو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے اس زمانے میں. تو جس طرح سے یلغار ہوتی ہے نا فتنوں کی، اس کا جواب اسی اسٹائل میں دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو فتنوں کی یلغار اب چلو زیادہ نہیں جاتا میں آگے. اچھا، تو پاس کی طرف جب جاؤ گے آپ تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا گھٹتی ہوئی؟ دنیا میں کوئی ایسا پاگل پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ 200 سال پہلے آبادی کا ریشو 7 ارب تھا، بعد میں دھماکوں سے کیا ہوا ہے؟ کم ہوا ہے. نا 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 نا. جتنا ماضی میں جائیں گے گروتھ ریشو تو خیر بڑھ رہا تھا، لیکن آبادی کا ریشو کم ہوتا چلا جائے. آبادی کم ہوتے ہوتے اب جو ہم گراف بنائیں گے، آپ نے گراف بنایا، ایک لکیر ایسے کھینچی، ایک لکیر ایسے کھینچی آپ، ٹھیک ہے نا. اسکول میں نہیں کھینچی، پڑھتے نہیں ہیں نا اسکولوں میں. تو اب آپ اوپر سے نیچے لکیر لانا شروع کرو گے، ٹھیک ہے نا. 6 ارب تھے، 100 سال پہلے گئے، فرض کر لو 5 ارب، فرض کر لو. اتنے نہیں تھے، اس سے بھی کم تھے، بلکہ اور بھی کم تھے. اور نیچے ہوتے ہوتے ایک 0 پوائنٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس میں کہیں بندر آ جائے نا تو میرا نام بدل دینا. بس یہ میں کہنا چاہ رہا تھا.
سمجھنے والے سمجھ گئے. یہ اتنی تیزی سے پیچھے گراف جائے گا نا کہ آپ کو تھوڑے ہی عرصے پہلے آبادی کتنی نظر آئے گی؟ 0. اس کے لیے اربوں سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو 1 سے 2 ہونا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 2 سے 4 ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن جتنا ٹائم 1 سے 2 ہونے میں لگا ہے نا, 2 سے 4 ہونے اور 4 سے 8 ہونے میں اس سے کم ٹائم لگتا ہے. ہم بچپن میں ایک سوال پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو شطرنج میں نے بہت کھیلا ہے بچپن میں, اللہ معاف فرمائے, کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. شطرنج کھیلنا صرف فقہا کے نزدیک اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے کوئی جنگی کمانڈر ہو اور جنگی چالیں دشمن کی سمجھنا یا اس میں مہارت پیدا کرنا چاہتا ہو. ورنہ ایسے کھیل جس میں آپ کا دماغ لگ رہا ہے نا, وہ کھیل اس لیے ناجائز ہیں کہ کھیل کھیلا جاتا ہے دماغ کو فریش کرنے کے لیے, تاکہ دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو. اور آپ نے کھیل میں ہی دماغ کھپا کے ختم کر دیا تو مفید کام کے قابل نہیں رہا. کھیل کھیلے جائیں گے فزیکل ایکٹیویٹی, جو دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تاکہ دماغ فریش ہو. پھر دماغ کو آپ اچھے کاموں میں لگاؤ. دماغ ہی آپ نے شطرنج میں 6 گھنٹے ضائع کر دیا تو بچا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو تھک گئے نا آپ. تو ٹائم ویسٹ کرنا اچھا کام نہیں ہے. ہاں, کسی جنگی کمانڈر کے لیے جس کو دماغ کو کے زنگ کو اتارنا ہے, تو یہ چند لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. خیر, تو شطرنج کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا, ڈبے, ہم بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کسی وزیر سے خوش ہوا. وزیر بڑا عقل مند تھا نا, تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو مانگ, کیا انعام مانگتا ہے؟ جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. وزیر بڑا ہوشیار تھا. وزیر نے کہا کہ حضور شطرنج, یہ وزیر تو تھا جس نے شطرنج ایجاد کیا تھا. بادشاہ نے خوش ہو کے, یار تو نے ایسا خاندانی کھیل جس میں ٹائم اتنا زبردست ضائع ہوتا ہے تو نے ایجاد کیا, بہرحال ذہانت تو ہے نا, تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ وزیر بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا کہ شطرنج کے جتنے خانے ہیں نا, کتنے ہوتے ہیں میں بھول گیا ابھی, 64. تو پہلے خانے میں تو ایسا کر 1 سکہ رکھ یا 1 درہم, دوسرے میں اس کے ڈبل, تیسرے میں اس کے بولو ڈبل, چوتھے میں اس کا بھی ڈبل, 5ویں میں اس کا بھی ڈبل. تو بس 64 خانوں تک یہ کر دے. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے یار, 2 4 8 16 اس طرح کر کے میں 64 خانے کمپلیٹ ہو جائیں گے. بہت چھوٹی چیز مانگی ہے تو نے یار, کوئی بڑی چیز مانگتا. اس نے کہا کر کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ. دیکھو کون سا واقعہ مجھے بچپن کا اس موقع پہ یاد آیا ہے. تو وزیر نے کیا کیا, بادشاہ نے کیا کیا, 1, پھر 2 سے پھر تیسرے میں 4, چوتھے میں 8, 5ویں میں 16, چھٹے میں 32, 7ویں میں 64, 8ویں میں 128. ہوتے ہوتے چند خانوں تک پہنچتے ہی لاکھوں, پھر کروڑوں, پھر اربوں, پھر ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خانہ بادشاہ کو ڈپریشن کو بڑھانے کا. 63ویں خانے پر جب پہنچا تو اربوں میں پہنچ چکی تھی رقم, اور 64 کا مطلب جتنی ارب ہے اس کو اب ڈبل. تو وہ ایک خانہ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے خزانے خالی کرنے کے لیے کافی ہے. یہی آبادی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو ڈبل ہو گئے, ٹھیک ہے نا, پھر اگلی نسل میں 4 ہو گئے, اگلی میں 8. تو اب جو آبادی پہنچی ہے نا, اب جب یہ ہر ایک کے ہاں ولادت ہوگی, 2 بچے پیدا ہوں گے ہر ایک کے ہاں, تو اس کا مطلب 6 کے کتنے ہو جائیں گے, یا 4 بچے, 8 بچے, جو آبادی ڈبل کتنے بچوں پہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا, اور ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہم تو خدا پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں انسان اپنے علاوہ کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن انسان کو انسان پر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا رہے, کیونکہ انسان سے اوپر کی جو ذات ہے نا وہ اللہ ہے. انسان پر حکومت اللہ کو ہے, انسانوں کو نہیں ہے. انسان
اس کائنات کی پلاننگ کرے گا جس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. اس میں پوری انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق آ گئی. تو ہم اپنے علاوہ تمام مخلوق کی پلاننگ کر سکتے ہیں, گروتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, شکار کر سکتے ہیں, چڑیا گھر میں ٹکٹ لگا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی پلاننگ آبادی کتنی بڑھانی ہے کتنی گھٹانی ہے, یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی باپ بن گئے ہو. آپ پر حکومت کسی اور کی ہے, آپ کسی اور کے لیے مسخر ہو, تو یہ وہ کرے گا. آپ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہونے چاہیے, فیملی پلاننگ والے ہمیں بتائیں ہمارے, تو تم ہمارے باپ ہو کیا تمہیں بتاؤ گے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تم تھوڑی ہمیں بتاؤ گے یار, ہمارا پرسنل مسئلہ ہے, ہمارے جتنے بھی مرضی بچے ہوں. یہ تھوڑی انسانوں کو ہم خدا بنا لیں کہ وہ گروتھ ریشو میں بھی ہمیں مشورہ دیں. ہم اپنے سے کمتر مخلوق کی پلاننگ کریں گے. ہماری پلاننگ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا, جو ہمیں رزق دیتا ہے. اس نے بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رزق کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے. جب کر دیا ہے تو یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, تمہارا ہیڈک ہے اس رزق کی فکر میں لگو, بس اس کی تلاش کرو, اس کی فکر تمہیں کرنی ہے. باقی کتنے بچے پیدا ہونے یہ میں نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر انسان اللہ کے کاموں میں مداخلت کرے گا تو پھر اس کو لگے گا فطرت کی طرف سے زوردار چپیڑ لگے گا اس کو, جیسے کہ یورپ امریکہ کو لگ گیا ہے, اتنا خاندانی قسم کا قدرت کی طرف سے چپیڑ لگائے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں, ملکوں کے ملک مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں. تو یہ بہت فطرت انتقام لیتی ہے. خیر, تو اب آپ گروتھ ریشو کو لے کے جاؤ ماضی کی طرف. 6 ارب ہیں, گراف بناؤ, پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ, تو ایک دم یعنی جتنی اسپیڈ سے پیچھے جاؤ گے نا آبادی کم ہوتی بھی نظر آئے گی. تو جتنی اسپیڈ سے کم ہو رہی ہے, جتنا ماضی میں جاؤ گے یہ اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. تو یہ پھر کروڑوں اربوں سال لگیں گے نہیں اس میں گراف جب آپ کھینچو گے. تو یہ 6 ارب سے 3 ارب, 3 ارب سے 1.5 ارب, 1.5 ارب سے 75 لاکھ. تو یہ بہت جلدی چند ہزار سال پیچھے آپ جاؤ گے تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ زیرو پہ آ جائیں گے. اور یہ ایک اکائی آدم اور دوسری ہوا. اس میں بندر کے لیے جو سائنسدان بتاتے ہیں نا کہ اتنے کروڑوں سال پہلے انسان بندر تھا, وہ بندر اس گراف میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اتنے کروڑ سال پہلے آبادی زیرو پہ آ جائے گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. اس میں سائنسدان جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا, یار یہ بن کیسے گیا, اب خدا کہہ رہے میں نے بنا دیا, تو یہ بات لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی, خدا کیسے بنا سکتا ہے. تو اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لی کہ خود بخود بن گئے. تو پھر جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بچپن میں ہم نے جیسے شطرنج کی مثال سنی تھی, ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا تھا. کچھ چیزیں بچپن میں انسان سنتا ہے, بڑے ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح, بالکل آپ نے صحیح سنا تھا. کہتے ہیں ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. تو یہ جو ایک جھوٹ بولا گیا ہے نا کہ بندر سے وجود میں آیا ہے, تو اسے چھپانے کے لیے بہت سارے, ایک جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر فلسفے گڑھے گئے ہیں, بہت سارے جھوٹ گڑھے گئے ہیں. انہی میں ایک یہ بھی ہے کہ کروڑوں سال پہلے, حالانکہ وہ اس گراف میں آپ کو کہیں بھی لگے گا کہ بندر نہیں ہے. بندروں کا الگ گراف بنانا پڑے گا آپ کو, بندروں کی آبادی دیکھ کے. وہ بھی ماضی میں جائیں گے تو بندر ہی آ رہے ہوں گے, اس میں بھی کوئی اور چیز. جس جانور کا گراف بنائیں گے نا اس میں وہی جانور ہی آ رہا ہوگا. سمجھتے ہو, کہیں بھی کوئی اور چیز نہیں آئے گی اس میں. اور اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو جو پہلا سیل وجود میں آیا ہے نا, سیل جس سے کہتے ہیں کہ اتنے ساری مخلوقات وجود میں آئی, وہ سیل اتنا پیچیدہ ہے کہ اس سیل کو خود بخود فرض کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ جھوٹ اب تک آپ نے کبھی بولا نہیں ہوگا. اگر مان لو نا یہ سب مخلوق کی اکائی ایک سیل سے شروع ہوئی ہے, وہ سیل آسان, اس کی وہ جو کمبینیشن ہے نا مختلف چیزوں کا اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتی. وہ اتنی پیچیدہ ایک اکائی ہے, یونٹ ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ ویسے ہی اس کے لیے پھر مزید 25-30 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو بہتر نہیں ہے یار, اللہ نے بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنا لیا, دیٹس آل, ختم. کیا خیال ہے؟ تو اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھو, جب یہ ابتدا چند ہزار سال پہلے آدم پہ جا کے ختم ہوتی ہے, ایک اکائی پہ جا کے ختم ہوتی ہے, تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا کہ نہیں بنایا ہوگا؟ تو جس نے بنایا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا تو پہلا انسان ہی اس بنانے والے کو بھول کے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے؟ یہ عقلی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اصل جو انسان کی اکائی ہے, جو انسان جہاں سے شروع ہوا, وہ شرک پر نہیں تھا, وہ کس پر تھا؟ وہ توحید پر تھا, وہ نیک تھا. انسان بائی نیچر نیک ہے, جبکہ ایتھیس لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی نیچر جنگلی درندہ ہے. جبکہ مذہب کیا کہتا ہے؟ انسان کی جو ابتدا ہے نا, جہاں سے اس کی نیچر شروع ہوئی, وہ پیغمبر سے شروع ہوئی ہے, جو خدا کی توحید کے قائل, خدا کے حلال کو حلال, حرام کو حرام کہتے تھے, مہذب تھے. فیوچر میں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں, تہذیب پیدا ہونے کے بجائے کم ہو رہی ہے. ماضی کی طرف جائیں گے تو تہذیب زیادہ تھی, کم نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو آج کل جو تاریخ لکھنے والے جب ریسرچ کرتے ہیں نا, یہ ایک بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ آسمانی مذاہب کو بیچ سے نکال دیتے ہیں. یعنی انسانوں کی ہسٹری جب بیان کی جائے گی نا, انسان کتنا جنگلی تھا ماضی میں, تو جنگل کے انسانوں کو دکھایا جا رہا ہوگا. قتل کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ وہ تمام قومیں ہیں جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتی, جبکہ میجورٹی کس کو فالو کرتی رہی ہے؟ آسمانی کتابوں کو. آج بھی دیکھ لو, یہود و نصارہ آج بھی دنیا میں, اور اسلام دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کو, اس کا مطلب یہ ریسرچ صحیح نہیں ہے. آپ اگر ماضی کی طرف جاؤ گے, آپ کو زنا زیادہ نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟ بولو. کم نظر آئے گا. فیملی سسٹم مضبوط نظر آئے گا. حتیٰ کہ جو مشرک ہیں, بت پرست ہیں, ان میں بھی فیملی سسٹم تھا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فیملی سسٹم کہاں سے آ گیا لوگوں میں؟ یہ کس نے ان کو ساری قوموں کو جمع کر کے بتایا کہ میاں بیوی بن کے رہنا ہے؟ کیا یہ خود سے ہو سکتا ہے؟ گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی, یا پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس میں اتنی عقل تھی کہ اس کو پتا ہے کہ نکاح کر کے رہنا ہے ہم نے, اور آگے بچوں کی بھی شادیاں کرانی ہے, زنا نہیں کرنا. یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن, بولو, نہیں ہے. اب یہاں بھی آپ گراف کھینچو. ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں زنا زیادہ ہے, پہلے زنا کم تھا. یورپ امریکہ میں بہت زیادہ زنا ہے. کیا 150 سال پہلے بھی اتنا ہی تھا؟ پہلے ان کا خاندانی نظام تھا. چائنا میں زنا پھیل گیا, کیا 100-150 سال پہلے بھی اتنا تھا؟ چائنیز بتائیں گے نہیں تھا. اب آپ زنا کے بارے میں گراف بناؤ. ابھی زنا کا ریشو اتنا, ماضی میں کم, ماضی میں کم, ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا یہ پچھلی قوموں میں آپ کو نکاح کا ریشو بہت زیادہ. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ شادی بیاہ کر کے رہتے تھے, ان مختلف خطوں کے لوگوں کو کس نے جا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے کہ زنا کر کے نہیں رہنا بلکہ ایک جوڑے اور پیر بنا کے رہنا ہے؟ کیا یہ اس چیز کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کی خود بخود نظر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. یہ اس کی علامت ہے, یہ سب کسی ایک گائیڈنس کے تحت جمع ہوئے تھے, اور وہ گائیڈنس کیا تھی؟ وحی کی تعلیمات. تو یہ تمام کے تمام پہلے کسی پیغمبر کو فالو کرتے رہے ہیں, بعد میں آ کے ان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے رہے. انہی پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ زنا بری چیز ہے اور نکاح کر کے رہنا. یہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر خود سے عقل ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی. جا سکتی ہوتی تو اب جانی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا بھائی مولوی صاحب, آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی؟ اچھا, کورنگی کراسنگ سے. آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب کی کیا قصے لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ ابھی میں آ رہا ہوں. اصل میری تمہید ہمیشہ لمبی ہوتی ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے بھائی, یہ جو آسمانی مذاہب ہیں, آسمانی مذاہب, خدائی تعلیمات, یہ کانسیپٹ زیادہ پرانا ہے, اور لوگ خدائی تعلیمات سے جو آزاد ہوئے ہیں, یہ آزادی نہیں ہے, یہ بعد میں آئی ہے. تو اسلام سب سے پرانا مذہب ہے. اسلام سے میری مراد توحید. ہاں, جو اس مسائل میں چینجنگ وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے نا.
مسائل میں تو تبدیلی ہوتی رہی ہے ہر دور میں. تو اب جو میں نے آیت پڑھی تھی نا اس کا مفہوم سمجھیں کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا, یعنی آدم علیہ السلام سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا, اور یہ مائک خراب ہونا شروع ہو گیا ہے, جب سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا, خدائی تعلیمات دنیا میں آئیں, اور وہ پہلے انسان کے ساتھ آئی ہیں, آدم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے, تو اس وقت سے روزے بھی اللہ نے بولو فرض کی ہیں, اسی وقت سے نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں, اسی وقت سے زکاتیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں. اسلام ان فروعی مسائل کا نام نہیں ہے جن میں آج ہم جھگڑا کر رہے ہیں, یہ تو ہر دور میں تبدیل ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں ڈیفرنٹ تھا, روزے کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور, اسلام کی شریعت میں کچھ اور. نکاح طلاق کے طریقے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہوں, ہماری شریعت میں کچھ اور. زمانہ جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا اس میں کچھ اور. یہ چینجنگ تو ہوتی رہتی ہیں, اور بعض اسلام کے مسائل ایسے ہیں جو چینجیبل ہیں. خود اسلام نے ان میں لچک رکھی ہے کہ زمانے کے حساب سے وہ مسائل چینج ہو سکتے ہیں. عرف کی وجہ سے بھی بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں کہ بھئی پہلے عرف نہیں تھا اب عرف ہے, خود سے چینج کرنا نہ شروع کر دیں آپ. پتہ چلا کہ پہلے 5 نمازیں تھیں اب مصروفیت زیادہ ہے تو 4 ہو جانی چاہیے, یا پہلے لوگوں کے پیپر نہیں ہوتے تھے تو جیسے پروفیسر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو آپ جو ہے وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ والا چینجنگ میری مراد نہیں ہے. اب کون سی مراد ہے ایک الگ ٹاپک ہے.